ہر قوم اپنی ثقافت اور اپنی رہن سہن سے اس کی جو ہے نا پہچان ہے. جس قوم نے اپنی ثقافت اور رہن سہن چھوڑ دیا, دنیا میں اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے. وہ کسی نہ کسی قوم سے, کسی نہ کسی کلچر سے, کسی نہ کسی ثقافت سے وہ مرج ہو جاتا ہے. السلام علیکم ویورز, فائز سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی. اس وقت ہم لاہور میں موجود ہیں, الحمرا آرٹ کمپلیکس میں موجود ہیں, اور آج یہاں پر جو بلوچ کلچر ڈے کے حوالے سے یہاں پر ایک تقریب رکھی گئی ہے, اور یہاں پر بلوچ جو کلچر ہے اس کو یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے. ان کا لائف سٹائل, ان کے کپڑے, ان کے رنگ, ان کا پہننا اوڑھنا, ان کی تاریخ, یہاں پر آپ کو سب جو بڑی آسانی سے آپ کو بلوچ کلچر ایک نظر میں سمجھ آ سکتی ہے کہ بلوچ کلچر بیسیکلی ہے کیا. ہمارے ساتھ موجود ہے بلوچی بھائی, ہمارے یہاں پر موجود ہے جو آج یہاں پر اس کو آرگنائز بھی کر رہے ہیں اور ادھر بیٹھے بھی ہوئے ہیں. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, ہم جو بلوچ قوم ہے نا, ہم ہر سال 2 مارچ کو کلچر ڈے مناتے ہیں. تو یہ بھی ایک بیسیکلی ہماری ایک وجہ ہے جس سے ہماری جو ہے نا آنے والے نسلوں میں یہ ہم پروموٹ کرتے ہیں. ہر سال ہم 2 مارچ کو کلچر ڈے منا کے نا اپنے کلچر کو پروموٹ کرتے ہیں اور اپنے آنے والے نسل کو بتاتے ہیں کہ یہ ہماری رہن سہن ہے, آپ لوگوں نے اس کو نہیں چھوڑنا, یہ ہماری پہچان ہے, اس پہچان کو آپ کو چلنا ہے. تو ہمیشہ ہر قوم اپنی ثقافت اور اپنی رہن سہن سے اس کی جو ہے نا پہچان ہے. جس قوم نے اپنی ثقافت اور رہن سہن چھوڑ دیا, دنیا میں اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے. وہ کسی نہ کسی قوم سے, کسی نہ کسی کلچر سے, کسی نہ کسی ثقافت سے وہ مرج ہو جاتا ہے. بلوچ قوم کی یہ سب سے بڑی خاصیت ہے. انہوں جب 2 مارچ کو ہم ہر سالانہ کلچر ڈے مناتے ہیں, ہم اپنے اس کلچر کو ریفائن کرتے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں کہ کسی اس پہ جا کر ریفائن کریں تو یادداشت کو مناتے ہیں, جس سے ہمارے کلچر کو ہم نے اپنے کلچر ابھی بھی اس کو اپنے اس میں رکھا ہوا ہے. اچھا, کیا وجہ ہے کہ اتنی ترقی کرنے کے باوجود بلوچ پڑھ بھی چکا ہے لیکن اس کلچر کو, یعنی کہ اس رہن سہن کو, اس پہناوے کو نہیں چھوڑتا؟ دیکھیے میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بات کی ہے نا, کلچر پہچان ہے, علم شعور دیتا ہے. وہ تعلیم, ہمیں تعلیم ایسے کہتے ہیں کیونکہ دنیا کا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے, 21ویں صدی چل رہا ہے, تو اس کو بھی کمپلیٹ کرنا ہے. تو ہمارے بڑوں کی یہ ہدایت ہے, آپ لوگوں نے اپنے ہی کلچر میں بیٹھ کے, چاہے آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی چاہے ڈگری پڑھنے جا رہے ہیں, کہیں بھی ہیں, آپ اپنے کلچر کو ساتھ رکھنا ہے. تو میں اپنی بات کروں, میں فیصلہ آباد یونیورسٹی سے میں نے MBA کیا ہوا ہے. تو جب ہماری وہاں پہ کوئی بھی فیسٹیول ہوتا تھا تو میں اس گیٹ اپ میں نظر آتا تھا. تو اس پہ لوگ بھی یہی کہتے تھے, کیا میں نے کہا یہ یونیورسٹی میں کالج کا جو ہمارا پروٹوکول ہے وہ ہم فالو کرتے ہیں. جب ایک فیسٹیول ہے اس میں ہم اپنے کلچر میں رہتے ہیں. تو اچھا یہ بتائیے کہ بلوچستان کے جو مسائل ہیں یا بلوچ قوم کے مسائل ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں اس ٹائم بلوچوں کو کیا مسائل کا سامنا ہے؟ دیکھیے بلوچوں کے بعد کوئی سلمان میں جو بیسیکلی ہمیں گورنمنٹ کے ساتھ جو تھوڑے مسائل ہیں, تو مطلب بیسک نیڈ تو ہمیں ضروری ہیں. بہت سارے جو بلوچستان ہے, ہمارا کوئی سلمان ہے, وہ معدنیات کا گڑھ ہے. ہمارے جس پہاڑ کو بھی آپ کھودیں ہیں وہاں سے آپ کو معدنیات ملیں گے. تو کوئلہ آپ دیکھ لیں, یورینیم آپ دیکھ لیں, گیس آپ دیکھ لیں, اس میں فروٹس آپ دیکھ لیں, جتنے بھی بڑے جگہ سے فروٹس ہیں, سیب کو آپ دیکھ لیں, انگور کو آپ دیکھ لیں, جو بھی فروٹ پھل ہیں, ڈرائی فروٹس کو آپ دیکھ لیں, جتنے بھی یہ سارے ہمارے پھل ہیں وہ سارے بلوچستان اور ہمارے کوئی سلمان سے, بلوچستان سے آ رہے ہیں. تو ہم حکومت سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو بنیادی سہولیات اس پہ فوکس کریں, اور اس کے ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ کیونکہ ایک ملک میں رہتے ہوئے, ایک ریاست کے چھاؤں میں رہتے ہوئے, آپ کو کم از کم اس میں سے جو نوکریاں دی جائیں. بلوچستان میں جو مخصوص کچھ لوگ ہیں جو اینٹی پاکستان یا اس طرح, اس کو آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ بلوچوں کو ایک بدنام کرنے کا سلسلہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی حقیقت ہے؟ یار میں آپ کو پھر یہ بات بتاؤں نا, بلوچ قوم بہت محب وطن قوم ہے. ہم نے آپ کے جیسے میں ایک بات ہوں نا, یہ جو ہمارا کوئی سلمان بیلٹ ہے نا, جہاں سے ہم بیٹھے ہیں نا, خدا خاصا ہمارے ملک میں کوئی مسئلہ ہے نا, ایسے سمجھو وہ پاکستانی آرمی جو ہے نا, اس کے ساتھ ہمارے بلوچوں کی بھی ایک آرمی ہے جو ہم اپنے قوم کے اپنے ملک کے ساتھ ہیں. تو یہ ہم کو پروپیگنڈے ہیں, مطلب کچھ شرپسند ناصر ہیں, بعض کیسے لوگ ہوتے ہیں جو پروپیگنڈے کر رہے ہوتے ہیں. بہت ہمارے جو بلوچ ہیں بہت محب وطن ہیں. تو اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارے جو باغی ہیں, کوئی باغی نہیں ہے, یہ سب سے بدنام کرنے والی باتیں ہیں. تو اگر اس طرح سے محب وطن نہ ہوتے, آج ہم آپ کے جیسے پنجاب جو پاکستان کا ایک دل ہے وہاں نہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہم لوگ. میں بلوچ ہوں, بلوچ زندہ باد, پاکستان زندہ باد, پاکستان آرمی زندہ باد. جی اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ بہت خوبصورت نوجوان اور پورا جو ایک بلوچ کلچر ہے اس کو پروجیکٹ کر رہے ہیں یہاں پر.
پگڑی مجھے پتا ہے کہ پہنتے ہیں اور بڑی خوبصورت پگڑی ہوتی ہے, شلوار کا بھی پتا ہے, لیکن یہ جو آج لاٹھی میں دیکھ رہا ہوں یہ کیا نشانی ہے؟ بھائی جان الحمدللہ ہم لوگوں کا جو ثقافت ہے وہ اس ٹائم پاکستان میں پورے ورلڈ میں ایک مہنگا ثقافت ہم لوگ ہوتے ہیں, ایک وزن جس کا الحمدللہ ایک وزن ہوتا ہے. لاٹھی یہ ہم لوگوں کا سر ثقافت ہے, صرف پگڑی دستار اور یہ بلوچی شروال یہ صرف ہماری ثقافت نہیں, لاٹھی بھی ہماری ثقافت میں آتا ہے سر. چاہے ہمارے جوان ہو یا بوڑھو ہو لازمی وہ لاٹھی اٹھاتے ہیں. لاٹھی صرف اور صرف اسی وجہ سے ہوتا ہے, وہ ہماری ثقافت کا ایک نشان ہے سر. آپ تو سمجھتے ہیں کہ جب لوگ میں جانتا ہوں, میں پاکستان تقریباً گھما ہوں, جب لوگ پڑھ جاتے ہیں نا اس وقت وہ اپنی ثقافت اپنے کلچر سے دور ہو جاتے ہیں. لیکن بلوچ جہاں پر دیکھا ہے, پڑھا لکھا بھی دیکھا ہے, تو وہ اپنی ثقافت کے قریب ترین اگر کسی کو دیکھا تو وہ صرف بلوچ ہوتا ہے. اپنی ثقافت سے اتنا پیار محبت اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جب ہم لوگوں کو تعلیم دیا جاتا ہے تو تعلیم کی طرف جب ہم کو رجوع کیا جاتا ہے, سب سے پہلی بات ہمیں یہی سکھا دیا جاتا ہے کہ اپنی ثقافت کو آپ نے نہیں بھولنا ہے. چاہے دنیا کے جس کونے میں آپ جاؤ گے, چاہے دنیا کے جس ورلڈ میں آپ جس ایریا میں جاؤ گے, آپ نے اپنی ثقافت کو نہیں بھولنا ہے. چاہے آپ تعلیم کی اعلیٰ ڈگری حاصل کر رہے, آپ چاہے اعلیٰ ڈگری آپ نے حاصل کر لی ہو, اعلیٰ تعلیم آپ نے اعلیٰ سیٹوں پہ بیٹھے ہو, لیکن آپ نے اپنی ثقافت کو بھولنا نہیں ہے. سب سے پہلے ہمارے گھر سے جب ہم نکلتے ہیں, جب سوچ سمجھ ہمارے ذہن وہی چیز آتی ہے, جب جوان ہم ہوتے ہیں سب سے پہلے ہمیں یہی بات سکھا دیا جاتا ہے کہ اپنے بلوچی کلچر کو آپ نے نہیں بھولنا ہے, اپنی ثقافت کو آپ نے نہیں بھولنا ہے. سر یہ الحمدللہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ بلوچ غیرت مند قوم ہے اور ہمیشہ سے غیرت مند قوم رہی ہے. چاہے دنیا کے اب جو سے بھی لوگوں کی طرف جائے, جن لوگوں سے آپ نے پوچھے, ہماری تاریخی ہمیں غیرت کی نام پر پکارت ہے. الحمدللہ غیرت کی نام پر آپ جس طرح بولیں گے انشاءاللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے ہماری غیرت میں سر, جیسے آپ بتا سکتے ہیں. اچھا, بلوچوں کو لے کر کچھ منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے یا بلوچستان کے کچھ ایسے حالات ہیں, کیا کہیں گے کہ ایک بلوچ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سر ایک تو یہ بہت غلط بات ہے کہ جب سے ہم لوگ پنجاب میں انٹر ہوا ہے تو جو اس گاڑی میں ہم لوگ بیٹھتے ہیں, لوگ یہی کہتے ہیں کہ بلوچستان میں لڑائی ہے, جھگڑے ہیں, ان کو غلط ٹریٹ کیا جا رہا ہے سر. حالانکہ ہمارے بلوچستان میں کوئی ایسا چیز نہیں ہے. الحمدللہ بلوچستان بہت امن جگہ ہے. ہاں انسان ہوتے ہیں, کچھ لوگ ہیں ہمارے بھائی جو ابھی تک ناراض ہیں, ان کی ناراضی انشاءاللہ بہت جلد دور ہو جائے گا. لیکن الحمدللہ بلوچستان میں امن ہے, کوئی لڑائی نہیں ہے, کوئی جھگڑا نہیں. جیسے لوگوں کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے وہ چیز دکھائی جا رہا ہے, وہ چیز اصل میں ہے نہیں سر. میں نے دیکھا کہ پہلے مجھے پگڑی نظر آئی, سوٹ نظر آیا اور یہ ویسٹ کوٹ نظر آئی, پھر لاٹھی کے بعد اب یہ چادر. یہ چادر کلچر میں بہت بڑا رسپیکٹ رکھتا ہے. اس کا مطلب یہ جو بہت کام دیتا ہے, مطلب کلچر میں انسان پہلے زمانے میں یوز ہوتا تھا یہ چادر ایز اے کمبل, ایز اے تکیہ, مطلب بیٹھنے کے لیے اگر تکیہ نہ ہو اس کو اوڑھ دیتے ہیں. یہ بہت بڑا کام ہے اس چادر کا ماشاءاللہ. ثقافت میں ہمارے پرانے باپ دادا یہ تو آج آپ یہ کلچر ڈے منا رہے ہیں تو آپ کیا فیل کر رہے ہیں اس وقت؟ بہت پراؤڈ فیل کر رہا ہوں. کلچر ہے ماشاءاللہ, ہر قوم کا, ہر نیشن کا ایک کلچر ہوتا ہے. ہمارا بلوچ کلچر ہے ماشاءاللہ بہت. میں ایک بلوچ ہوں, ایز اے بلوچ کلچر ڈے منا رہے ہیں, اور ایز اے پاکستانی محبت ہے میں پاکستان سے. پاکستان زندہ باد, پاک آرمی زندہ باد.